حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حج کیا۔ جب آپ ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے فرمایا، اللہ کے سوا جو بزرگ و بلند ہے کوئی معبود نہیں، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں اس وادی میں خطاب کے اونٹ اونی لباس پہنے ہوئے چرایا کرتا تھا۔ وہ سخت مزاج تھے، جب میں کوئی کام کرتا تھا تو وہ مجھے بہت تھکا دیتے تھے، اور جب میں کام میں کوتاہی کرتا تھا تو وہ مجھے بہت مارتے تھے۔ اب میری یہ حالت ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی حاکم نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے مناسب حال میں یہ اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ ہے: جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ کسی چیز کی روح اور تازگی باقی نہیں رہے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ مال و اولاد سب فنا ہو جائیں گے۔ شاہ ہرمز شاہ ایران کو کسی دن اس کے خزانوں نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ قوم عاد نے بہشت تیار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ غیر فانی نہ رہی۔ نہ حضرت سلیمان باقی رہے، جن کے اختیار سے ہوائیں چلتی تھیں اور ان کے درمیان جن و انسان کی آمد و رفت تھی۔ وہ سلاطین کہاں ہیں جن کے عطیات کو ہر سمت سے قافلہ سوار اٹھا کر لایا کرتے تھے؟ موت کے حوض میں کسی دروغ گوئی کے بغیر ہر ایک کو اس طرح داخل ہونا ہے جس طرح گزشتہ زمانے کے لوگ داخل ہوئے تھے۔ ابو الولید مکی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لنگڑا آدمی ایک اونٹنی کو پکڑے ہوئے لایا۔ وہ بھی لنگڑی ہو گئی تھی۔ اس نے چند اشعار کہے جس میں آپ کی تعریف کی گئی تھی۔ اس پر آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا۔ پھر اس شخص نے اپنی اونٹنی کے لنگڑا ہو جانے کی شکایت کی۔ حضرت عمر نے وہ اونٹنی اس سے لے لی اور اس کے بدلے میں ایک سرخ اونٹ پر اسے سوار کرا دیا اور اس کے ساتھ اسے سفر کا خرچ بھی عطا کیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عمر بھی حج کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ سواری پر جا رہے تھے کہ ایک سوار آپ کو ملا جو یہ شعر پڑھ رہا تھا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کتاب کے بعد اے ابن خطاب، تمہاری طرح کسی نے ہم پر حکومت نہیں کی۔ آپ دوستوں اور غیروں دونوں کے ساتھ سب سے زیادہ نیک سلوک کرتے ہیں۔ آپ نے اسے چھڑی مار کر ٹوکا اور فرمایا، ابو بکر کہاں ہیں؟ تم نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ عبد المالک بن نوفل کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے عتبہ بن ابی شعبان کو قبیلہ کنعانہ پر حاکم مقرر کیا۔ وہ آپ کے پاس آئے تو ان کے ساتھ مال بھی تھا۔ آپ نے پوچھا، اے عتبہ یہ کیا ہے؟ وہ بولے، میں اپنے ساتھ مال لے کر گیا تھا اور وہاں میں نے اس کے ذریعے تجارت کی تھی۔ آپ نے فرمایا، تم اس حالت میں مال لے کر کیوں نکلے تھے؟ یہ کہہ کر انہوں نے اس کے ذاتی مال کو بیت المال میں داخل کر لیا۔ جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے، انہوں نے ابو سفیان سے کہا، تم چاہو تو میں وہ مال واپس کر دوں جو حضرت عمر نے عتبہ سے لیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ اگر آپ اپنے پیش رو کی مخالفت کریں گے تو مسلمان آپ سے بدگمان ہو جائیں گے۔ آپ مجھے وہ مال نہ لوٹائیں جو آپ سے پہلے لیا گیا تھا، ورنہ آپ کے بعد یہ لوگ بھی لوٹا لیں گے۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان حضرت عمر کے پاس آئیں اور ان سے بیت المال میں سے 4000 کی رقم قرض کے طور پر طلب کی، اور اس شرط پر کہ وہ اس کے ذریعے تجارت کر کے وہ رقم واپس کر دیں گی۔ آپ نے اسی قدر رقم قرض کے طور پر دے دی۔ وہ رقم لے کر قبیلہ کلب کے علاقے چلی گئی اور وہیں خرید و فروخت کا کاروبار کرنے لگی۔ اس دوران میں انہیں یہ خبر ملی کہ ابو سفیان اور ان کے فرزند حضرت معاویہ کے پاس آئے ہیں۔ وہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ ابو سفیان نے انہیں طلاق دے رکھی تھی۔ جب وہ حضرت معاویہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے پوچھا، اماں جان آپ کیسے تشریف لائی ہیں؟ وہ بولی، میرے بیٹے میں تمہیں دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ چونکہ تمہارے والد تمہارے پاس آئے ہیں، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ تم ہر چیز سے کچھ نہ کچھ نکال کر انہیں دو گے، اور وہ اس کے مستحق بھی ہیں، مگر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ تم انہیں کس مد میں عطا کر رہے ہو۔ اس لیے نہ صرف عام مسلمان ان پر اعتراض کریں گے، بلکہ حضرت عمر بھی تمہیں ملامت کریں گے اور وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس مشورہ کے مطابق حضرت معاویہ نے اپنے والد اور بھائی کو 100 دینار دیے، انہیں پوشاک پہنائی اور ان دونوں کو سوار کر دیا۔ ان کے بھائی نے اسے بڑی بات سمجھا، مگر ابو سفیان نے کہا، تم اسے اہمیت نہ دو، یہ وہ بخشش ہے جس کے مشورہ میں ہند شریک تھی۔ اس کے بعد سب واپس چلے گئے۔ ابو سفیان نے ہند سے کہا، کیا تمہیں تجارت میں فائدہ ہوا؟ وہ بولی، خدا ہی بہتر جانتا ہے، میں مدینہ جا کر تجارت کروں گی۔ جب وہ مدینہ پہنچی تو انہوں نے مال بیچا تو اس میں انہیں نقصان ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر میرا مال ہوتا تو میں اسے تمہارے حق میں چھوڑ دیتا، مگر یہ تمام مسلمانوں کا مال ہے، بلکہ اس مشورہ میں ابو سفیان بھی شریک تھا۔ لہٰذا حضرت عمر نے ابو سفیان کو بلا کر انہیں اس وقت تک قید رکھا جب تک کہ ہند نے پوری رقم ادا نہ کر دی۔
آپ نے ابو سفیان سے یہ بھی دریافت کیا کہ حضرت معاویہ نے تمہیں کس قدر عطیہ دیا؟ وہ بولے 100 دینار۔ حضرت احنف فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمیر حضرت عمر کے پاس آئے جبکہ وہ لوگوں کو عطیات تقسیم کر رہے تھے۔ ان کے والد جنگ حنیف میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، میرے لیے بھی وظیفہ مقرر فرما دیجیے۔ اس وقت حضرت عمر ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جب کام سے فارغ ہوئے تو وہ متوجہ ہو کر کہنے لگے، تم کون ہو؟ تو بولے، عبداللہ بن عمیر۔ آپ نے فرمایا، انہیں 600 دو۔ انہوں نے 500 دیے تو انہوں نے قبول نہ کیے۔ وہ کہنے لگے، امیر المومنین نے مجھے 600 کی رقم دینے کا حکم دیا ہے۔ وہ حضرت عمر کے پاس گئے اور انہیں اس سے آگاہ کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے یرفع، انہیں 600 دو اور ایک عمدہ پوشاک بھی دو۔ لہٰذا انہوں نے وہ پوشاک پہن لی جو حضرت عمر نے پہنائی تھی، اور جو پوشاک وہ پہنے ہوئے تھے وہ پھینک دی۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے فرزند، تم اپنے یہ کپڑے بھی لے جاؤ، یہ تمہیں اپنے گھر کے کام کاج کے موقع پر پہنو، اور یہ تمہاری پوشاک تمہاری زیب و زینت کے کام آئے گی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ ایک سفر پر نکلا۔ ایک رات جب ہم چل رہے تھے تو میں ان کے قریب آیا۔ انہوں نے اپنے پالان کے اگلے حصے میں ایک کوڑا مار کر یہ شعر پڑھے۔ ترجمہ: تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی قسم، حضرت احمد شہید نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے نیزہ بازی اور شمشیر زنی کے جوہر نہ دکھائیں۔ ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ہم ان کے قریب جنگ کرتے ہوئے مارے نہ جائیں اور اپنے فرزند اور اہل و عیال کو نہ بھول جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا، استغفر اللہ۔ پھر آپ چلتے رہے اور کچھ نہ بولے۔ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: کسی اونٹنی نے اپنی پشت پر حضرت محمد سے بڑھ کر نیکی کرنے والے اور وعدہ پورا کرنے والے انسان کو نہیں بٹھایا۔ پھر آپ نے فرمایا، استغفر اللہ۔ اے ابن عباس، حضرت علی ہمارے ساتھ کیوں روانہ نہیں ہوئے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابن عباس، تمہارے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور تم ان کے چچا زاد بھائی ہو۔ پھر تمہاری قوم کو تمہارے انتخاب خلافت کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا، مگر مجھے معلوم ہے، وہ ناپسند کرتے تھے۔ میں نے کہا، کیوں؟ ہم تو ان کے لیے بہترین انسان تھے۔ آپ نے فرمایا، وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ نبوت اور خلافت دونوں چیزیں تمہارے اندر جمع ہو جائیں۔ شاید تم یہ کہو کہ حضرت ابو بکر نے اس بات سے رجوع کیا، ہرگز نہیں۔ حضرت ابو بکر نے سب سے زیادہ دانشمندانہ طریقہ اختیار کیا۔ اگر وہ اس خلافت کو تمہارے لیے مقرر کرتے تو قریب ہونے کے باوجود اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا، اے ابن عباس، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمہاری قوم کو تم سے کس چیز نے روکا ہے؟ میں نے اس کا جواب دینا پسند نہیں کیا، اس لیے میں نے کہا، اگر میں نہیں جانتا ہوں تو امیر المومنین مجھے اس سے باخبر کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا، وہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اندر نبوت اور خلافت دونوں چیزیں جمع رہیں، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قوم سے بدسلوکی کرو۔ اس لیے قریش نے اس خلافت کو اپنے لیے پسند کیا کہ ان کی یہ رائے درست تھی اور اس میں وہ کامیاب رہے۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ مجھے گفتگو کرنے کی اجازت دیں اور مجھ پر ناراض نہ ہوں تو کچھ عرض کروں۔ آپ نے فرمایا، اے ابن عباس، تمہیں بولنے کی اجازت ہے۔ میں نے کہا، آپ نے فرمایا ہے قریش نے اپنے لیے انتخاب کیا اور اس معاملے میں وہ درست تھے اور کامیاب ہوئے۔ اگر قریش اپنے لیے یہ انتخاب اس وقت کر لیتے جب اللہ بزرگ و برتر نے انہیں اختیار دیا تھا تو اس وقت یہ معاملہ ناقابل انکار اور ناقابل حسد ہوتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبوت اور خلافت دونوں چیزیں ہمارے اندر جمع ہو جائیں۔ تو خدائے بزرگ و برتر نے بھی ایک جماعت کی ناپسندیدگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اس وحی کو جو اللہ نے نازل فرمائی تھی پسند نہیں کیا، اس لیے اس نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، ہائے افسوس، خدا کی قسم ہے ابن عباس، مجھے تمہارے بارے میں ایسی خبریں ملتی تھیں جن پر یقین کرنا مجھے پسند نہیں تھا، کیونکہ میں اس سے تمہارے قدر و منزلت میرے دل میں ختم ہو جانے کا خطرہ تھا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، وہ کیا باتیں ہیں؟ اگر وہ صحیح ہیں تو آپ کے لیے مناسب نہیں کہ آپ میرا رتبہ گھٹائیں، اور اگر وہ جھوٹی ہیں تو میرے جیسا انسان اسے دور کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم یہ چاہتے ہو۔ انہوں نے اسے خلافت کو ہم سے حسد اور ظلم کی وجہ سے الگ کر رکھا ہے۔ میں نے کہا، آپ نے ظلم کا ذکر کیا ہے تو وہ ہر جاہل اور عقل مند پر ظاہر ہے۔ جہاں تک حسد کا ذکر ہے تو حسد تو ابلیس نے حضرت آدم پر بھی کیا تھا۔
انہی کی اولاد ہم ہیں جن پر حسد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے بنو ہاشم، تمہارے دلوں سے حسد اور کینہ کبھی نہیں جائے گا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، ٹھہریے، آپ ایسے لوگوں کے دلوں پر الزام نہ لگائیے جن کی گندگی کو اللہ نے دور کر دیا ہے اور ان کے دلوں کو حسد اور فریب اور مکر کی گندگی سے بالکل پاک و صاف کر دیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک بھی بنو ہاشم کے قلوب کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابن عباس، تم میرے پاس سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا، بہت بہتر۔ جب میں جانے کے لیے کھڑا ہوا تو آپ کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اے ابن عباس، تم بیٹھ جاؤ، مجھے تمہارے حقوق کا خیال ہے اور مجھے تمہاری خوشی پسند ہے۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، میرے آپ پر اور ہر مسلمان پر کچھ حقوق ہیں۔ جو کوئی ان حقوق کی حفاظت کرے گا تو وہ خوش نصیب ہے، اور جس نے حق تلفی کی تو وہ بد نصیب ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھ کر چلے گئے۔ سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بازار میں سے گزر رہے تھے۔ آپ کے پاس آپ کا درہ تھا۔ جب آپ نے اسے حرکت دی تو وہ میرے کپڑے کے کنارے پر لگا۔ آپ نے فرمایا، راستہ چھوڑ دو۔ جب دوسرا سال آیا تو آپ مجھ سے ملے اور پوچھا، اے سلمہ، کیا تم حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس وقت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھے 600 درہم دیے اور فرمایا، تم اس سے حج میں کام لو، اور یہ اس حرکت کا بدلہ ہے جب کوڑا ہلا کر میں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، وہ بات مجھے تو یاد بھی نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا، مگر میں اسے نہیں بھولا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے میری رعایا، ہم پر تمہارا یہ حق ہے کہ ہم غائبانہ طور پر تمہاری بھلائی کریں اور نیک کام میں تعاون کریں۔ حاکم کی بردباری اور نرمی سے بڑھ کر کوئی خصلت اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ عام لوگوں کو بھی اس کا سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اے میری رعایا، حاکم وقت کی جہالت اور اس کی بے وقوفی اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور اس کے نقصانات بھی سب سے زیادہ ہیں۔ اے میری رعایا، جسے اپنے ماحول میں سکون حاصل ہوتا ہے، اسے اللہ بھی عالم بالا سے سکون عطا فرماتا ہے۔ عمران بن سواد روایت کرتے ہیں کہ میں نے صبح کی نماز حضرت عمر کے پیچھے پڑھی۔ آپ نے سورہ سبحان اور دوسری سورہ پڑھی۔ جب آپ واپس جانے لگے تو میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا کوئی ضرورت ہے؟ میں نے کہا، ہاں، ایک ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، ساتھ چلو۔ چنانچہ میں آپ کے ساتھ گیا۔ جب آپ گھر داخل ہوئے تو آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جس پر کچھ بچھایا ہوا نہیں تھا۔ میں نے کہا، میں نصیحت کرنے اور خیر خواہی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ناسے کا صبح اور شام خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، مسلمان قوم کو آپ کی 4 باتوں پر اعتراض ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنے درہ کا سرا اپنی تھوڑی پر رکھا اور اس کا نچلا حصہ اپنی ران پر رکھا اور پھر فرمایا، بیان کرو۔ میں نے کہا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنے سے منع فرما دیا ہے، حالانکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا اور نہ حضرت ابوبکر صدیق نے منع فرمایا تھا۔ ایسا کرنا جائز ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ حلال ہے، بشرطہ کہ وہ حج کے مہینوں میں یہ سمجھ کر عمرہ نہ کریں کہ حج کے بجائے وہ کافی ہے، حالانکہ حج اللہ کا اہم فریضہ ہے۔ اس معاملے میں درست طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ میں نے کہا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عورتوں کے ساتھ متعا کرنے کو حرام قرار دیا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت تھی۔ ہم قبضہ کر کے متعا کیا کرتے تھے اور 3 دن کے بعد اس عورت کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ضرورت کے زمانے میں حلال قرار دیا تھا، پھر لوگوں کو یہ ضرورت ختم ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے اس پر عمل کیا ہو اور نہ دوبارہ اس نے ایسے فعل کا ارادہ کیا ہو۔ اب اگر کوئی ضرورت مند ہو تو وہ باقاعدہ نکاح کرے، اور اگر 3 دن کے بعد چھوڑنا چاہے تو طلاق دے کر چھوڑ دے۔ اس معاملے میں میری رائے درست ہے۔ تیسری بات میں نے یہ کہی، آپ لونڈی کو آزاد قرار دیتے ہیں جب کہ اس کا کوئی بچہ پیدا ہو۔ آپ اسے اس کے آقا کی مرضی کے بغیر آزاد قرار دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے 2 قسم کی حرمت اور عزت کو ملا دیا ہے۔ میرا مقصد بھلائی اور نیکی ہے، بہرحال میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ چوتھا اعتراض میں نے یہ کیا، رعایا آپ کی سختی اور تشدد کی شکایت کرتی ہے۔ اس بات پر آپ نے درہ کو اٹھایا اور اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم رکاب ہوں۔ آپ ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے تھے۔ خدا کی قسم، میں پیٹ بھر کر کھاتا ہوں اور سیراب ہو کر پیتا ہوں۔ میں لوگوں کی سرزنش بھی کرتا ہوں اور اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہوں۔ کبھی لوگوں کو ہاتھ سے ہٹاتا ہوں، کبھی مارتا ہوں اور کبھی عصا بھی نکالتا ہوں۔
اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں معذور سمجھا جاتا۔ جب حضرت معاویہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم حضرت عمر اپنی رعایا سے بخوبی واقف تھے۔ محمد روایت کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ حضرت عثمان نے ایک دفعہ یہ فرمایا، حضرت عمر اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو خدا کی خوشنودی کی خاطر کچھ نہیں دیتے تھے۔ میں اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر اپنے اہل و عیال اور قریبی رشتہ داروں کو عطیات دیتا ہوں، تاہم حضرت عمر کی مثال ملنی مشکل ہے۔ ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو میں نے ایک گھر میں داخل ہوا تو حضرت عمر ایک سیاہ تہبند باندھے ہوئے صدقہ اور خیرات کے اونٹوں کو روغن قطران مل رہے تھے۔ ابو وائل روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اگر مجھے ان باتوں کا پہلے پتہ چل جاتا جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ان دولت مندوں کے زائد مال و دولت کو حاصل کر کے انہیں غریب اور مہاجرین میں تقسیم کر دیتا۔ اسود بن زید کی روایت ہے کہ حضرت عمر کے پاس کوئی وفد آتا تو آپ ان سے ان کے حاکم کے بارے میں سوال کرتے۔ جب وہ اس کی تعریف کرتے تو آپ یہ پوچھتے تھے، کیا وہ تمہارے بیماروں کی عیادت کرتا ہے؟ وہ کہتے ہاں۔ پھر آپ پوچھتے، کیا وہ غلام کی عیادت بھی کرتا ہے؟ اس کا جواب بھی ثبات میں دیتے تو آپ اس سے پوچھتے، کمزور کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے؟ کیا وہ اس کے دروازے پر بیٹھتا ہے؟ اگر وہ اس کے خلاف کوئی بات کہتے تو آپ اس حاکم کو معذور کر دیا کرتے تھے۔ عمر کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے، میں اسلام کی 4 چیزوں کو تباہ نہیں ہونے دوں گا، انہیں کسی حالت میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں اللہ کے مال کے جمع کرنے اور حفاظت کرنے میں پوری طاقت استعمال کروں گا۔ ہم اسے اس مقام پر خرچ کریں گے جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم نے عمر کے خاندان کو بالکل الگ کر دیا ہے۔ ہمارے قبضے میں کوئی مال و دولت نہیں ہوگی۔ وہ مہاجرین اور جو تلواروں کے سایوں میں جنگ کر رہے ہوں قید نہیں کیے جائیں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، اور ان کو اور ان کے اہل و عیال کو مال و غنیمت فیاضی کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا۔ جب تک وہ واپس آئیں گے میں ان کے اہل و عیال کی نگرانی کرتا رہوں گا۔ وہ انصار جنہوں نے اللہ کے راہ میں قربانی دی اور دشمنوں سے جنگ کر رہے ہیں، ان کے نیک کاموں کی تعریف کی جائے گی اور ان کی خطاؤں کو معاف کیا جائے گا۔ نیز اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیا جائے گا۔ یعنی آراب یعنی خانہ بدوش بدو عرب کی اصل آبادی اور اسلام کا سرمایہ ہے۔ ان سے جنس کی صورت میں صدقہ اور زکوٰۃ لی جائے گی۔ درہم و دینار کی شکل میں صدقہ موصول نہیں کیا جائے گا۔ ان کا صدقہ انہی کے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔